ہیرے کی قدر ہمیشہ جوہری ہی جانتا ہے۔ ایک والد نے اپنی وفات سے قبل بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ 200 سال پرانی گھڑی آپ کے دادا نے مجھے گفٹ کی تھی۔ انہوں نے گفٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی قدر کرنا اور اسے ہمیشہ ایسے ہاتھ میں دینا جو اس کی قدر کرنا جانتا ہو۔ اب یہ گھڑی میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں، تم ایک کام کرو، اس کی قیمت لگوا کر آؤ۔ بیٹا اپنی والد کی نصیحت کے مطابق چلا گیا ایک سنار کے پاس اور بولا، یہ کتنے میں لوگے؟ سنار نے گھڑی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ لڑکا اس کی قیمت سے واقف نہیں ہے۔ گھڑی میں ہیرے نگ اور جواہرات لگے تھے اور وہ 200 سال پرانی تھی۔ سنار نے بولا کہ میں اس کے 30,000 روپے دوں گا کیونکہ یہ گھڑی بہت پرانی ہے۔ بیٹا واپس چلا گیا۔ پھر باپ نے اسے کہا کہ اب اسے کسی گروی رکھنے والے کے پاس لے جاؤ۔ بیٹا نصیحت کے مطابق گھڑی گروی رکھوانے والے کے پاس گیا۔ وہ بولا، بھائی یہ بہت پرانی ہے، میں اسے 3,000 روپے میں گروی رکھوں گا اور تمہیں 3,000 روپے کا قرضہ دوں گا۔ جب تم مجھے قرضہ لوٹا دو گے تو گھڑی واپس لے جانا۔ وہ واپس چلا گیا اور والد نے پھر اسے کہا کہ اب یہ گھڑی تم عجائب گھر لے جاؤ اور دیکھو کہ عجائب گھر والے اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ وہ نصیحت کے مطابق عجائب گھر پہنچا اور گھڑی کی قیمت لگوائی۔ عجائب گھر نے گھڑی کی قیمت 11 کروڑ روپے لگائی۔ وہ خوشی سے، بلکہ بہت خوشی سے واپس لوٹا اور چیختے ہوئے اپنے باپ کو کہا کہ ابو جان، اس کی قیمت 11 کروڑ روپے لگائی ہے عجائب گھر والوں نے۔ باپ بولا، دیکھو میرا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھڑی تم اپنے پاس رکھو۔ اس کی قیمت نہ وہ سنار جانتا ہے، نہ وہ گروی رکھنے والا جانتا ہے، اور سچ پوچھو تو وہ عجائب گھر والے بھی نہیں جانتے کہ اس کی صحیح قیمت کیا ہے۔ اس کی صحیح قیمت، اس کی قدر و منزلت تم جانتے ہو، جس کو یہ گھڑی وراثت میں دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک نصیحت اور تحفہ بھی دے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی قدر و منزلت پہچان کر جیو۔ اگر تمہیں کہیں یہ لگے کہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے تمہیں وہ نہیں دی جا رہی، جو ایکچول رسپیکٹ تمہیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی، تو ایسی جگہ پر مت رکو۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ہم اس گھڑی کو 30,000 روپے میں بیچ دیتے تو وہ اس کا صحیح مقام نہیں تھا۔ اسی طرح اگر وہ گھڑی 3,000 روپے میں گروی رکھ دی جاتی تو وہ بھی اس کا صحیح مقام نہیں تھا۔ ہاں، عجائب خانہ اس کا صحیح مقام ضرور تھا، لیکن اس سے بھی صحیح مقام اس کا اپنوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ وہ لڑکا اس کی قیمت بھی جانتا تھا، اس کی قدر و منزلت بھی جانتا تھا، اس کی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ گھڑی اس کے آباء و اجداد کا اثاثہ ہے۔ اسی طرح نوکری میں، لائف میں، کسی مقام پر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ جو قیمت لگائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تمہیں بے قدری کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تمہیں ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی، تمہیں ایکچول رسپیکٹ نہیں دی جا رہی، تمہاری صحیح قیمت نہیں لگائی جا رہی، تو فوراً سے پہلے ایسے مقام کو چھوڑ دو، یہ سوچے بغیر کہ تمہارا کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ اس سے 2 صورتیں نکلتی ہیں، یا تو تم کسی اپنے کے ہاتھ میں چلے جاؤ گے، یا تم وہ 11 کروڑ والا مقام پالو گے۔ ہمیشہ اپنی قدر و منزلت جان کر جئیں۔ نیور کمپرومائز آن یور ڈگنیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ۔